السلام علیکم ناظرین، پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری۔ پاکستان میں پچھلے 3-4-5 سالوں میں میڈیا ایک فورس کے طور پہ ابھرا ہے اور ہم اپنی تعریف کرتے ہوئے خود جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے جو ساتھ یہ سمجھیے جو پارٹنرز ہیں اس پولیٹیکل گیم کے اندر، جن کو ہم پولیٹیشنز کہتے ہیں، یا ہمارے جو واچرز ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ہماری تعریف کرتے ہوئے وہ بھی نہیں تھکتے کہ جناب کام کیا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت آئی ہے اس کے اندر میڈیا کا بہت رول ہے۔ آج اس پروگرام کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت جو ہے وہ کتنی حقیقی ہے، اس میں کوئی معنی ہے یا نہیں ہے۔ کیا سکسیس جو ہے وہ صرف نمبر گیمز کی ہے کہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ اب اتنے زیادہ چینلز ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے چینلز والے بعض حضرات کو خود پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوبارہ سے ریڈیو جو ہے، جو تقریباً ایک طرح کا ڈیڈ میڈیم ہو چکا تھا، اب دوبارہ سے ایف ایم کے ذریعے پاکستان کے اندر رائج ہے۔ لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کے اندر بجائے میوزک سننے کے، جو پہلے سی ڈیز کیسیٹس ہوتی تھیں اس کو سننے کے، اب جو ہے وہ ریڈیو سنتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اخبارات باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد اس طرح نہیں بڑھ رہی، اس طرح اخبارات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نئے سامنے آئے ہیں۔ وہ انگلش لینگویج کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، اور پھر ریجنل لینگویجز کے اندر بھی ہیں۔ یہ سارا جو نمبر گیمز کا معاملہ ہے وہ کتنا زیادہ میننگ فل ہے پاکستان کے اندر، جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو ایکچول پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھنے لکھنے کی ڈیبیٹ ہے اس کو کتنا جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ 3 میرے مہمان، میرے ساتھ فاروق حسنات صاحب ہیں، ایکڈیمک ہیں، انالسٹ ہیں۔ فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میرے ساتھ نیلم نواب ہیں جو اینکر ہیں اور اپنا پروگرام کرتی ہیں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر، اور سمیع ابراہیم مجھے جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اسلام آباد سے دیرینہ صحافی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کونا مشق یا پتہ نہیں جو بھی ہے، لیکن اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں آج کل اسلام آباد سے اور لاہور سے۔ سمیع تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ اگر سمیع میں آپ سے جو ہے پروگرام کا آغاز کر سکوں، ایک تو آپ تینوں صاحب ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ پاکستان سے باہر بھی میڈیا کو دیکھا ہے، اس کے اندر کام کیا ہے۔ مطلب ہاؤ ڈو یو سی یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اب ایک فورس ہے، کیونکہ دوسری طرف سے یہ کامنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل ریپلیکیٹ کر رہا ہے پاکستان کا جو پرنٹ ماڈل تھا، جو زیادہ تر بیسڈ ہے اسٹیٹمنٹس کے اوپر اور ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر۔ دیکھیں عامر، آپ نے جو بات کہی نا میڈیا کی تبدیلی کے حوالے سے کہ کتنی وہ تبدیلی لے کے آ رہا ہے اور کتنی بڑی فورس، اس کا عملی مظاہرہ تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ جب اگر آزاد ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تو جب چیف جسٹس صاحب کو نکالا تھا جناب جنرل مشرف صاحب نے، تو شاید وہ ان کو اتنی زیادہ مشکل پیش نہ آتی، لیکن یہ میڈیا تھا جس نے اسلام آباد کی سڑکوں کے امیج دکھائے، اور پھر جب چودھری افتخار نے جلوس نکالے وہ چلے تو وہ ساری کی ساری اس کی لائیو کوریج ہوئی، اور وہ ایک جو معاملہ تھا وہ ریورس ہوا۔ صرف بات یہیں تک نہیں رکتی، آپ کسی شعبے میں بھی چلے جائیں پاکستان کے، جہاں پر بھی کوئی اناملی ہے، کوئی کسی طرح کی بھی غلطی ہے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے میڈیا چل پڑتا ہے تو حکمران اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ریویو کریں۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل درست ہے۔ دوسرا، آپ نے جو میڈیا کی بات کہی کہ وہ پرنٹ کا رول اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں ان کی کمی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹس ہیں اور لوگ ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں انفارمیشن۔ ہمارے ہاں ابھی اس کی شروعات ہیں، قانون بن رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سٹیج نہیں پہنچی کہ ہمیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو، وہ ابھی اس انداز میں نہیں ہو رہا۔ اور اس میں ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ، کیونکہ میڈیا کی ایک مشروم گروتھ تھی، چینلز بہت زیادہ آئے، اور وہی جو لوگ اخبارات میں کام کرتے تھے وہ میڈیا میں آئے، تو ان ہاؤس پراپر ابھی ایک جو ٹریننگ ہے جسے ہم کنٹینیوڈ ایجوکیشن کہتے ہیں اس کا بندوبست نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت حد تک ان چیزوں کی کمی بھی پوری ہوئی ہے۔ ابھی مزید کام کی ضرورت ہے، بٹ آئی تھنک ان نیئر فیوچر یو ول سی کہ یہ بھی ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نیلم، جو سمیع کہہ رہے ہیں اس کے اندر صرف ایڈ کیا جائے، ابھی ریسنٹلی مشرف صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم دی وکٹم آف مائی اون کریشن۔ وہ یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس میں صحافیوں نے اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا اس آزادی میں اتنا رول نہیں ہے جتنا ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے جو ہے ٹیلی ویژن کو اجازت دی، الیکٹرانک میڈیا کو، اور اس کا انہوں نے جو ہے پھر اس کو بھگتا بھی ہے۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک میننگ فل کامنٹ ہے اس وجہ سے کہ جو چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن is predominantly politics driven؟
ویل عامر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مشرف پرویز صاحب جو ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹم ہو گئے ہیں اسی میڈیا کے جس کو انہوں نے خود فریڈم دی. آئی وڈ سے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ڈریون لگ رہا ہے. اس میں ان بائسڈ ہونا جو ہے اب تھوڑا سا آپ اگر ایویلیویٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے. چینلز کو جب آپ واچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو جرنلزم نظر آ رہا ہے، جو اس میں آپ کو اوپینینز نظر آ رہی ہیں، وہ سرٹنلی دیر آر ٹائمس کہ آپ کویسچن مارک جو ہے آپ کے دماغ میں آتا ہے سنتے ہوئے ڈفرینٹ جرنلسٹ کو. لیکن پرویز مشرف صاحب کا یہ کہنا کہ وہ خود وکٹم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کہ شاید وہ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی کی طرف لین کرتے ہیں، کسی کی سائڈ لیتے ہیں. ویل ڈائریکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈریون ایک میڈیا کا ایسپیکٹ ہے وہ اتنا پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہا ہے. چند ایک اگر آپ کہہ لیں تو آپ کو وہاں پہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کی اوپینین، ان کے انالیسس سنتے ہوئے کہ مے بی یہ کہیں کسی انکلینیشن کی طرف تو نہیں ہے، کسی کی جانب جو ہے انکلینیشن نظر آ رہی ہو. بٹ ناٹ آل آف اٹ، آئی ووڈنٹ سے کہ آل آف اٹ، بٹ آئی ووڈ سے کہ 95% یا 90% جو ہے آپ کو صحیح نان بائسڈ اوپینین ملتی ہے، بٹ مے بی 2 to 3% جو ہے وہ نظر آتا ہے. بٹ پرویز مشرف صاحب کی اگر ہم بات واپس آئیں تو آئی تھنک ان کو اب اس بات پہ کمپلین نہیں کرنی چاہیے. اگر انہوں نے خود میڈیا کو آزادی دی تو وہ میڈیا اپنا ایک اگر نیوٹرل رہتے ہوئے کام کر رہا ہے اور ان کو ان دا ٹریزن کیس جو ہے ان کا جو ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس پہ کوریج مل رہی ہے تو ان کو اس کے لیے بھی پھر تیار ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف کریڈٹ لیں، کمپلین نہ کریں. ایگزیکٹلی، ہی شوڈنٹ بی کمپلیننگ. نو فاروق صاحب، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، مطلب بیکاز یو ڈو ناٹ ورک ان دا میڈیا، ہاؤ ڈو یو سی یہ جو ساری کی ساری گروتھ ہے، اگر اف آئی یوز سمیز ورڈ کی جو مشروم گروتھ ہے، اس میں ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ بعض تو اسٹیبلش میڈیا ہاؤسز تھے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بزنس کے اندر تھا، انہوں نے اپنا بزنسز کو سنبھالنے کے لیے میڈیا کو ایز اے ہیج یوز کیا ہے، یہ کر رہے ہیں. پہلے میں یہ کہوں گا ایک سیکنڈ کے لیے مشرف کی بات یہ ہے کہ وہ تو ٹیکنالوجی کا مشروم تھا نا. وہ تو نئی ٹیکنالوجی آئی تھی. نیپال میں بھی 15 ٹی وی اسٹیشن ہیں، سری لنکا میں بھی 50 ہیں. تو یہ وہ کوئی احسان نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا، آپ لوگ کریڈٹ نہیں دے رہے تھے؟ نہیں، وہ تو اسی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ جو بلب ہے یا کاریں ہیں، ایوب خان نے احسان کیا ہم پہ لا کے. وہ تو ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، وہ ٹیکنالوجی اپنا رستہ بنا لیتی ہے اور وہ آئی، وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس میں صرف ایڈ کر دیں، کوئی ایسا خدشہ تھا کہ اگر فرض کیا آپ الیکٹرانک میڈیا کو اجازت نہ دیتے تو جو دوسرے میڈیمز ہیں، جو انٹرنیٹ ہے یا باقی جس طرح جو موبائل فونز کے اوپر، تو شاید ڈر یہ تھا کہ باقی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیٹ کرنا شروع کر. ساتھ یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیے جیسے میں نے مثال دی سری لنکا اور اس کی نیپال کی، افغانستان کی، وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ پرائیویٹ چینلز بہت سے ہیں، یعنی وہ آپ روک نہیں سکتے تھے. دیر از نو وے. اور جیسے آپ نے کہا آلٹرنیٹیو ہمارے پاس اور بھی بہت سے طریقے آگے تھے، لیکن بلیک آؤٹ بھی تو کیا نا. ایک سٹیج آئی جب اس کو بلیک آؤٹ کر دیا، بالکل چینلز کو بند کر دیا. اینی وے وہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کا اپنا زور ہوتا ہے، پوری دنیا میں وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی، تو اس لیے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اب آپ نے اس کی الیکٹرانک میڈیا کی ہم ایکچولی بات زیادہ فوکس کر رہے ہیں. میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا کے بھی سیگمنٹس ہیں، بہت سے حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے جو خبروں کا، اس میں کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ بھی ایکسپوئر یا مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ کہہ لیجیے کنفیوژن ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. دوسرا ٹاک شوز ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کافی لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، یعنی ایشوز کو مختلف اینگل سے انالیسس کرنے کا، نہ کہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ جب آپ مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، تو مختلف پوائنٹس آف ویو دیتے ہیں. اس میں کافی ہم دیکھتے ہیں لوگ، ہمیں جو ڈسکشنز ہم کرتے ہیں وہ کافی اویئرنیس اس طرف آئی ہے. تیسرا جو میرے نزدیک ایز این ایجنٹ آف چینج، جو کہ میڈیا کو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں بھی ہے یہ، اس میں میرا اپنا خیال ہے جو ڈرامے ہیں. چونکہ آپ صرف خبریں اور ٹاک شوز تو نہیں کرتے، آپ تو اور بھی بہت سی انفارمیٹیو پروگرامز بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈراماز وغیرہ جو کہ سوشل ایشوز کے اوپر کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، وہ ویمن رائٹس کے اوپر کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک خاص اس کا چیپٹر بھی ہے، رول آف انفلوئنس آف میڈیا on the changing women attitudes. تو وہاں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ میڈیا نے بہت اثر ڈالا ہے، اور میڈیا نے اس کو جو اپنی پلیسمنٹ ہے، ایک جو آپ کا سیگمنٹ نیچے رہ گیا تھا معاشرے کا، فیمیل، اس کو اویئرنیس دینے میں اور اس کو یہ ریئلائز کروانے میں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور کہاں سے ان کو رائٹ مل سکتے ہیں، اس نے بہت رول ادا کیا. لیٹ می ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اور جس میں واپس آتے ہیں تو ایک دو اور جو ایشوز ہیں کہ فرض کیا پاکستان کے اندر ایک کرٹیسزم یہ ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، کہ اس کے جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں، وہ لوگ جو پروگرامز کے
اندر شرکت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں اور انہی کا انٹر پلے ہے مختلف چینلز کے اوپر, تو اوپینین جو ہے وہ پھیل نہیں رہی, وہ کم ہو رہی ہے. اور دوسری طرف سے کہ کیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے, جس میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ سب سے آگے ہے, کانسنٹ مینوفیکچرنگ, کیا ہم اپنے جو لوگ ہیں دیکھنے والے ان کی جو رائے ہے اس کو خود ترتیب دے رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہیں, اس میں میڈیا کیا رول ادا کرتا ہے؟ یہ بات ایک بریک کے بعد. اور آج پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمی, اب تک جو بات چیت ہوئی ہے, میں جو بریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ چند لوگ ہیں جو آج سے آپ یہ سمجھیے کہ 5 سال پہلے جب جمہوریت کے لیے الیکشن ہو رہے تھے تو وہ لوگ جو آ رہے تھے ٹیلی ویژن کو یوز کر رہے تھے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی مین لیڈرشپ تھی. اب وہ لوگ ٹیلی ویژنس پہ نہیں آتے, اب جو ہے ان کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹاک شو میں حصہ لینے کے لیے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت کم سے لوگ ہیں جو مسلسل سارے معاملات پہ بول رہے ہیں. کتنا پوٹنٹ ہے یہ کرٹیسزم؟ یہ عامر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں اس پر کامنٹ دیتا ہوں, لیکن میں ایک چھوٹا سا جو ابھی فاروق حسنات صاحب نے بات کی مشرف کے حوالے سے کہ ان کو کریڈٹ اس بات کا نہیں دیا جا سکتا, یہ تو خود بخود ہو گیا اور میڈیا نے آنا ہی تھا, ٹیکنالوجی بڑھ گئی تھی. میرا خیال ہے کریڈٹ ہمیں مشرف صاحب کو دینا چاہیے. میں دنیا کے ابھی آپ کو بہت سارے ممالک کی مثال دے سکتا ہوں, مڈل ایسٹ کنٹریز کی, جہاں پر کہ بالکل آزاد میڈیا کو نہیں آنے دی گیا, وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور کوئی وہاں پر انڈیپینڈنٹ میڈیا چینل نہیں ہے, بالکل اسٹیٹ کنٹرولڈ چینلز ہیں. تو یہ اس بات کا کریڈٹ بہرحال مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس بات کی اجازت دی, انڈیپینڈنٹ میڈیا آیا, بھلے وہ خود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا وکٹم بن گئے, لیکن بہرحال اس میں ان کا کریڈٹ ہے. اس میں پھر ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارشل لاء تھا یہ شاید اس کے لیے اتنی ریزنز نہیں تھی مارشل لاء لگانے کی جتنی شاید اس سے پیچھے پہلے رہی ہوں. فوج کی بہرحال اپنی ریزنز ہوتی ہیں, مارشل لاء لگانے ان کو روک نہیں سکتا. لیکن اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ رائے دے کے لوگوں کو ایک بولنے کا موقع نہ دیتے تو شاید پھر 7-8 سال تک ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا. یہ بات بھی صحیح ہے, اور میں عامر اس میں ایک اور بھی ایڈ کر دوں, ہم لوگ بہت سارا کریڈٹ بہت سارے اداروں کو دیتے ہیں کہ اس ملک میں اب فوجی انٹرونشن نہیں ہوئی, تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ یہ بھلے آپ اس سے اتفاق نہ کریں, وہ میڈیا ہے. جس قدر ڈیموکریسی کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جس طرح میڈیا نے آواز اٹھائی ہے, میرا خیال ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کسی قسم کا بھی قدم اٹھانے سے پہلے کہ اس کے بعد یہ جو ایک اتنی بڑی فورس بن گئی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی. تو چاہے آپ میڈیا جو اس وقت کر رہا ہے اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے کہ یہ جو ایڈونچرس تھے ان کو بھی اس نے روکنے میں ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا. اب جو آپ نے بات کہی نا کہ بہت کم لوگ ہیں بولنے والے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ ٹاپ 10 شوز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں سے کوئی بھی کرنٹ افیئرز کا شو نہیں ہے, سارے انٹرٹینمنٹ کے شوز ہیں. یہ ہمارے جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کو یہ بات سوچنا پڑے گی, اپنا جو دائرہ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اور بہت سارے لوگوں کو لانا پڑے گا. اور ایک اور بات جو ہمارا میڈیا جو مس کر رہا ہے اس وقت, جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور پالیٹکس پہ زیادہ چلے گئے ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, ویسٹ میں وہ ایشوز اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوتے کہ وہاں پر وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, وہاں پر روٹی روزی کا مسئلہ طے ہو چکا ہے. لیکن ہمارے یہاں گندے پانی کا مسئلہ, ہمارے یہاں ہر چیز اگر آپ شروع ہوں تو ایک ایک چیز پر پروگرامز ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ایزی ہو گیا ہے کہ آپ چند ٹاکنگ ہیڈز کو بلا کے ان سے پروگرام کر دیتے ہیں, نہ پروڈیوسر صاحب کو محنت کرنی پڑتی ہے, نہ اینکر صاحب کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور مالکان بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جو بگ وگز ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس کو چینج کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. حسنان صاحب جو باتیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے, اگر فرض کیا جو کوشش ہے وہ اس طرح ہے کہ صرف اور صرف سیاست, اور اب اگر فرض کیا دیکھا جائے تو ہر ٹیلی ویژن اپنا ایک کرائم شو جو ہے اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ سپاہی بن کے پروگرام کر رہا ہے, کوئی آدمی جو ہے کسی اور طرح اس کے جو ڈپکشنز ہیں. لیکن اس طرح لگتا ہے کہ اگر ٹیلی ویژن دیکھا جائے اور اس میں انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کو ایک سائڈ پہ لگی جائے, وہاں ایک اور اس پہ کرٹیسزم ہے کہ جو گلیمر ہے وہ عام لوگوں کی زندگی کے اندر نہیں ہے. تو ٹیلی ویژن شوڈ ناٹ بی لائک موویز, وہ سیلولائڈ نہیں ہے. اسی طرح جو نیوز میڈیا ہے جس میں ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کوشش صرف یہ کہ سیاست اور جرم پروگرام ہیں کہیں پہ, لیکن جو کانٹینٹ ہے وہ ڈریون نہیں ہے پرابلم جو ہے ان کی سالونگ کے لیے. اس پہ صرف کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے, اور خاص نوعیت کے پروگرام وہ بھی اس طرح لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے, کوئی ایک چینل دکھا رہا ہے تو باقی سارے اس کو کاپی کر رہے ہیں.
ایک تو میں ایگری کروں گا اس چیز کے ساتھ کہ جو آپ کی ڈسکشن پروگرامز ہیں اگر آپ مختلف چینلز پہ دیکھنا شروع کریں تو وہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، وہ باتیں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اس میں تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ چونکہ آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی ہر چینلز کے پاس اپنی کوئی ہوگا طریقہ کار ہوگا جس سے وہ معلوم کر سکیں کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ چینل تبدیل کر لیتے ہیں اور ہر ایک چینل کا یہ خیال ہوگا کہ ہمارے چینل کے اوپر ہی آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈز آپ نے بنانے ہیں یا لوگوں نے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹرینڈ چینج کریں. اس لیے کہ جب آپ لوگ ایک چیز کو نہیں پسند کرتے اور کچھ دیر کے بعد وہ اس کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس میں انویسٹیگیٹ کرے. ایک ریسرچ ونگ بھی اپنا نہیں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ اس میں ہم کیسے انوویشن لائیں، کیسے ہم نئی چیزیں لائیں جس میں ہم لوگوں کو زیادہ اپروچ کر سکیں، ان کو زیادہ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، ان کے پرابلمس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. اور ڈپلیکیشن اور کنفیوژن یہ اس سے ہم وہ پرہیز کریں. عام طور پہ نیلم جس معاشروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید رول ماڈل کی طرف میڈیا بھی وہیں سے آیا ہوا ہے، اور اسپیشلی میس میڈیا، وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو تیار کر کے دے رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ. یہاں پہ جو صحافت ہے اور اسی طرح جو میڈیا ہے اس کے اندر لوگ آتے ہیں اور پھر آن جاب سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو جو کمزوریاں انہیرنٹ، ایک تو مالکان کے لیول پہ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو میک منی ہے، وہ ایک ریٹنگ کا سسٹم ہے کہ کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. لیکن اوور آل جو انہیرنٹ کمزوریاں ہیں میڈیا کی، کہ ہمارا جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تقریباً ان ٹرینڈ لوگوں کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ ہے وہ ویسی کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے جس طرح ہم باہر دیکھتے ہیں پاکستان سے. بالکل عامر، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پراپر ٹریننگ سسٹم ہے جرنلسٹ کا، جرنلزم کا، وہ تھوڑا سا لیکنگ نظر آ رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ یوتھ بوم آیا ہے، اس وقت پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 60% یوتھ میں آتی ہے، انڈر 25 کے ایج گروپ میں ہے، تو آبویسلی انڈر 35 میں بھی آتا ہے. تو یوتھ بوم کی ریپرزنٹیشن بھی آئے گی اور وہ پھر اس جرنلزم کے سیکٹر میں بھی نظر آئے گی، اور ڈیفینیٹلی ٹریننگ کی تو ضرورت ہے یہاں پر ہمیں. میں جو ایک دو باتیں کیوں نظر نہیں آتی یوتھ کے لیے پروگرامنگ، جب یوتھ فوکس پروگرام نظر نہیں آتے ہمیں، جو ہمارا اس وقت ٹیلی ویژن جانر چل رہا ہے میڈیا؟ ہمیں یوتھ، اس میں آپ اور ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں جو ہم لوگ شوز کر رہے ہیں. ہم لوگ روز بیٹھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں 3 to 5 days ہم لوگ روز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پولیٹیشنس کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو میٹرز ہیں ان کو سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اینالسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یوتھ فوکس پروگرام اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو وہ دوسرے مسائل اتنے ہیں، لوگوں کی سوچ اب یہیں پر آ کر رک گئی ہے کہ جتنی آپس میں آرگیومنٹ ہوگا، آوازیں ریز کی جائیں گی، جتنا ہیٹڈ اپ شو ہوگا، بس دیٹس دا میکسیمم کوالٹی آپ جو ہے پرووائڈ کر سکیں گے، ریٹنگ پرووائڈ کر سکیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی کنفیوژن کی جہاں تک بات ہے اور پولیٹیکل ڈریون کی جہاں تک بات ہے، آپ اگر یو ایس میں دیکھیں تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. پولیٹیکل ڈریون ہونا میڈیا کوئی برائی نہیں ہے، یہ اسی طرح سے واش ڈاگ بنتا ہے ان پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، ان کے ایکشنز کے لیے. یو ایس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ریپبلکن 69% نظر آ رہے ہیں، ڈیموکریٹ 67% نظر آ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ 69% نظر آ رہے ہیں. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی میڈیا کے واش ڈاگ ہونے کی وجہ سے ان کے ایکشنز جو ہیں وہ فریم ورک میں رہتے ہیں. تو دیر از نتھنگ رانگ اف دا میڈیا از پولیٹیکلی ڈریون، دیر از نتھنگ رانگ، لیکن اس میڈیا کو ایز اے واش ڈاگ ضرور کام کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ فوکس پروگرامز وہ بھی لانے چاہیے، دیٹ شوڈ بی ون آف دا تھنگ. سمی، ایک تو جو کمپیریزن لوگوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پالیٹکس جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا سیٹل ہو چکی ہے، 2 پارٹیز ہیں میکسیمم 3. یہاں تو لیڈرز اور رہنما اتنے زیادہ ہیں اور پھر وہ مطلب باقاعدہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں مالکان سے بھی، ہم سے بھی، کہ دیکھیں جناب ہماری آپ نے جو ہے وہ بات نہیں سنی. تو جتنی پالیٹکس ہوگی اس کو جتنا کور کریں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوشن ہے یا کیوس ہے؟ اچھا، اس میں بڑی اچھی بات کہی نیلم نے. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈریون ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرابلم ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکلی ڈریون بھی ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. پوری دنیا میں یہ تفریق ہو چکی ہے کہ یہ اس کی لیننگ ٹورڈز رائٹ ہے، یہ لبرل ہے، یہ کنزرویٹو ہے، اور لوگ اس کو اون کرتے ہیں. لیکن کوئی لبرل ہونا، کنزرویٹو ہونا، رائٹسٹ ہونا، لیفٹسٹ ہونا ایک اور بات ہے، لیکن اپنے کام میں آنیسٹ ہونا ایک اور بات ہے. تو جو جب آپ آنیسٹی سے کریں، آبجیکٹیوٹی سے کریں،
آپ کچھ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پر کہوں گا, یہ ایک سیمینار میں تھا تو وہاں پر میڈیا کے رول پر بات ہوئی, تو رمیز نظامی ہیں, نوائے وقت کی نیشن کی ایڈیٹر ہیں, وقت ٹی وی کو بھی دیکھتی ہیں, بڑی ینگ ایڈیٹر, انہوں نے, میں وہ جواب آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دس از ہاؤ ناؤ میڈیا مینیجرز آر تھنکنگ. انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا جو ہے, میڈیا نہ تو کوئی ریفارمسٹ ہے اور میڈیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریفارمسٹ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا نہ ہی شیڈو گورنمنٹ ہے, میڈیا از اونلی ٹو رپورٹ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے, جو ہم پولیٹیکلی ڈریون کی ہمارے ہاں بات کرتے ہیں, ہم چیزوں کو ایک خاص طرف لے کے جاتے ہیں, ایجنڈے کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ وہاں پر وہ غلطی ہوتی ہے. لیکن سمی یہاں پر دیکھیں نا, یہاں پہ یہ بھی تو بڑا پریشر ہے نا میڈیا میں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ آئیڈلسٹ ہیں, وہ کسی اور زمانے کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں مثالیں جو ہیں وہ آج سے 1400 سال پرانی دے کے وہ آج کے میڈیا کو اور آج کے لیڈرز کو جو ہے وہ اس راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو آئیڈلزم ہے وہ بھی تو ایک لیول کے اوپر کنفیوژن کریٹ کرتا ہے آج کے دیکھنے والے میں. آپ کی بات صحیح ہے. بیسیکلی جو ابھی آپ نے ورڈ یوز کیے نا, چلانا, میڈیا کا کام کسی کو چلانا نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا از سمپلی ٹو رپورٹ, اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ویورز پر کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. یہ بنیادی طور پر چلنا چلانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جہاں پر وہ غلطی کریں, وہ اور غلطی کیا ہے, جو پرسکرائبڈ قوانین ہیں اگر وہ اس سے ہٹ کر بات کریں تو پھر وہ ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عام ٹینڈنسی ہے, ایک اینکر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو اس کا گیسٹ ہے وہ اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بجائے اس کے کہ جو گیسٹ ہے اس کی بات سنیں اور لوگوں تک وہ بات پہنچے, کیونکہ وہ گیسٹ جو ہے وہ نمائندہ ہے لوگوں کا, وہ اینکر جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ کہانی سنیں یا سنوائے وہ خود کہانی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹینڈنسی ہمیں روکنی پڑے گی. اور یہ پھر آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر اینکر نہ بولے تو پھر اینکر کے باعث ہونے کے بھی جو ہے وہ اطلاعات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, ہم تو سارے جو ہیں وہ لفافہ جرنلسٹ ہیں. بڑا مطلب میں بتا رہا ہوں, کوئی اینکر جو ہے, اگر اینکر کسی ایک پولیٹیشنز کے ساتھ بھی اگر ذرا صاحب ٹھیک ہے بھی کہہ دے تو وہ فوراً آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. نہیں تو ٹھیک ہے تو کہنا غلط ہے نا, ٹھیک ہے تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, آپ تو نوٹ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی بات سے متفق ہیں. بالکل, وہ لیکن وہ کوئی اور جرنلزم ہے. وہ بات جو ہے ایک بریک کے بعد ناظرین کرتے ہیں کہ وہ کون سے سٹینڈرڈ ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے میڈیا کے اندر آئیں, اور وہ ان کی جو ٹریننگ ہے کیا وہ صرف میڈیا کا رول ہے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, یا جہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک دو جو اور ایشوز رہ گئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. راجی پروگرام کے آخری میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. بریفلی سمی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کا میڈیا ہم نے باہر دیکھا ہے, یورپ کے اندر دیکھا ہے, امریکہ میں, اس میں اس طرح جو پروگرامز ہیں وہ 2-3 دفعہ ریپیٹ نہیں ہوتے کرنٹ افیئرس کے, اس لیے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے, ایشو جو ہے اگلے دن پرانے ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ شاید میڈیا ہاؤسز کے پاس یا تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنی سکلز نہیں ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ پروگرامز کی مسلسل جو ہے وہ پروڈکشن کریں, اس لیے وہی پروگرام جو پرائم ٹائم میں چلتے ہیں پھر وہ ایک دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں, پھر دوسری دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر جو ماڈل ہے اٹ از ناٹ ویلیو فار منی, لیکن چونکہ ٹیلی ویژن ابھی تک فری ہے ریلیٹیولی, اس وجہ سے مالکان جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے. دیکھیں یہ جو معروضی حالات ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں میڈیا نے خود سے اپنے ٹرینڈ سیٹ کیے اور پھر ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہیں انڈین میڈیا سے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, ویسٹ میں اتنے زیادہ کرنٹ افیئرس کے ریپیٹ پروگرام نہیں چلتے, لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے آج تک نہیں دیکھا CNN میں یا فاکس میں یا ایون BBC میں کہ گانوں کے ساتھ خبریں چل رہی ہوں. ہمارے ہاں جو چینلز ہیں انہوں نے خبروں کو فکشن بنا دیا, خبر کو افسانہ بنا دیا. خبر کی تعریف ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایونٹ جیسے ہوا ہے ویسے آپ نے نریٹ کرنا ہے, اور پھر اگر اس پر آپ نے اوپینین دینا ہے تو اس کے لیے اخبار میں ایڈیٹوریل پیج ہوتا تھا جس میں اداریہ یا کالم تھے, اور ٹیلی ویژن میں اس کے لیے پروگرامز ہیں. اوپینینیٹڈ جرنلزم بڑی ضرورت ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن اس کے لیے دنیا بھر میں مخصوص جگہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے سارا خلط ملط کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں لوگ ان کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتے جتنا انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ آئی بالز پر نظر ڈالیں تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کیبل ہر جگہ چلی گئی ہے, لیکن جو آئی بالز اس وقت کرنٹ افیئرز اور نیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. فاروق صاحب ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی کہ اخبار کے اندر جو ہے ابھی بھی یہاں پہ نہیں دنیا میں نیوز پیپرز جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں انویسٹیگیٹو ورک سے.
ٹیلی ویژن جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے پاس نہ تو یہاں پہ ہمارے ہاں اسپیشلی جو بجٹس نہیں ہیں وہ سکلز نہیں ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر سکیں, اور اس میں کہیں کہیں اگر وہ آ جاتی ہے تو وہی لوگ جو اخبار میں لکھ رہے ہیں اسی کی رپورٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو ٹیلی ویژن ہے اس میں بھی یہاں پہ بھی مارجنز ہیں اس طرح ایکسپینشن کے, لوگوں کے بارے میں اگر فرض کیا جو کرپشن کے اسکینڈلز ہیں ہمارے ہاں تو گورنمنٹ چونکہ کلوزڈ رہی ہے, ادارے کلوزڈ رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کی خواہش ضرور ہے لیکن سکلز ابھی تک موجود نہیں ہیں. دیکھیے اس میں بھی اور بھی طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح رائٹ آف انفارمیشن ہے, خیبر پختونخوا نے بھی ایک لا لائے ہیں جو اچھا لا لائے ہیں, ہمیں دوسرے صوبے بھی اس کو فالو کریں گے. اس میں تو بہت سی چیزیں تو وہاں سے انفارمیشن کی ہمیں مل جائیں گی جو میڈیا ہمیں بہت دے رہا تھا. میرا خیال ہے جو پہلے بات کی گئی میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم نے ضرور نیوٹرلٹی ہی شو کرنی ہے, کیونکہ آپ کی ویورشپ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک خاص ویورشپ ہے جو ہمارے ساتھ ہک ہو گئی ہے. جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ فاکس کے کیا ویوز ہیں, اس کے جو ایک خاص پروگرامز ہیں ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں یا اس کو پریزنٹ کرنے والے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں, تو آپ اس کو سنیں گے بیکاز وہ آپ کی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ایک ہی چینل میں 5-6 اگر پروگرامز ہو رہے ہیں تو وہ 5-6 پروگرامز کے ڈفرینٹ ان کی ٹلٹس ہیں اور ان کو وہی لوگ دیکھیں گے جو اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ویورشپ کو تو ہک کر لیا. تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ ٹھیک ہے, اس میں آبجیکٹو ضرور ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ اس کو سامنے لا رہے ہیں یا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, there is nothing wrong in it. لیکن اگر فرض کیا فاروق صاحب اس میں ٹلٹ نظر آتا ہے تو پھر جو ہمارا ویور ہے وہ تو اب جو نئے میڈیمز ہیں سوشل میڈیا کے, اس کے اوپر وہ نہ صرف ناراض نظر آتا ہے بلکہ وہ الزامات لگاتا ہے کہ جو ایک سیکشن نظر آتی ہے, لیکن دوسرا جو سیکشن ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ آپ اس کی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اپلاڈ کر رہا ہے. Where do you see نیلم میڈیا کو اگلے لیٹ سے اگر یہ فرض کیا جو ڈیموکریٹک ٹرم ہے اس کے اندر اس وقت جو ہے میڈیا وہ اتنا لوگوں کو وائبرنٹ نظر نہیں آتا جتنا 5 سال پہلے تھا یا مشرف صاحب کے آخری دور میں تھا. ایک تو بعض چیزیں ہیں جو میڈیا نے کہا کہ اس نے گین کر لی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اب وہ وائلنٹ نہیں ہو سکتی ٹورڈز پروٹیسٹرز, آپ جلسے نکالیں, آپ جلوس نکالیں, آپ دھرنے دیں, لیکن حکومت کے اوپر پریشر ہے کہ جہاں اس نے ڈنڈا چلایا شاید اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا بھی تو ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ وہ دکھا رہا ہے وہ کیا رسپانسبل جرنلزم ہے یا صرف اور صرف براڈ کاسٹ کر رہا ہے جو چیز دیکھ رہا ہے. بالکل, یہ جو آپ نے پوچھا کہ رسپانسبل جرنلزم کی جو بات ہو رہی ہے, اور پھر سمیع صاحب نے کہا کہ رپورٹنگ ہمارا کام ہے, باقی ڈیسیجن جو ہے وہ تو ویور کے ہاتھ میں ہے, جو دیکھنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اس میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ واچ ڈاگ کے طور پر میڈیا کا ایک تھریش ہولڈ تو نظر آیا ہے. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو آئی ڈونٹ اگری ود یو کہ آپ نے کہا کہ وہ جو ایک میڈیا کا ببل ہے وہ برسٹ ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ میڈیا نے اپنا ایک جو تھریش ہولڈ ہے وہ لوز کیا ہے کسی بھی طرح سے, بلکہ میڈیا کنٹینیو کر رہا ہے اس تھریش ہولڈ میں مزید پریشر ایڈ آن کرنے کے لیے, اسپیشلی ناؤ اب جبکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے دوسرے ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں انٹر ہو گئے ہیں اور ہمیں جو پولیٹیکل لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں جو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, تو میڈیا جو ہے وہ تو زیادہ ان سب پر ایک واچ ڈاگ کے طور پر اب نظر آ رہا ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا پچھلے 6 مہینے 7 months ٹوٹل ہو رہے ہیں, 200+ days ہو گئے ہیں جو نئی حکومت آئی ہے, تو ہم کیسے رپورٹ کر رہے ہیں مستقل کہ اب 100 دن پورے ہو گئے ہیں, 100 دن میں یہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے, اب 150 دن پورے ہو گئے, اب 200 دن پورے ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی اب تو میڈیا جو ہے اپنی گراؤنڈز اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے, بیکاز اب ڈیموکریسی پر بھی پریشر آیا ہے میڈیا کی جانب سے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے اینڈ دے آر فیلنگ دا پریشر آلسو فرام میڈیا. بٹ اگین میڈیا اب اگر کس ڈائریکشن میں رپورٹ کر رہا ہے, کتنا وہ جو ہے نان بائزڈ ہو کر ہر ایک کی غلطیوں کو پریزنٹ کرتا ہے, ہر ایک کی جو اچیومنٹس ہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے, عوام پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. وہ انتظار کریں کہ جس وقت نیکسٹ ٹائم ان کی باری آئے تو پھر وہ اس جمہوریت کے پروسیس میں حصہ لیں, یا درمیان میں بھی اگر فرض کے کسی قسم کی چینج آتی ہے وہ ان کو پسند ہے یا ناپسند ہے وہ اس کا حصہ بنے. نہیں, آپ اگر اب دیکھیں میڈیا کی وجہ سے عوام کا بھی جو تھریش ہولڈ ہے, صبر کا پیمانہ, وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر اب وہ کچھ زیادتی دیکھیں گے تو زیادہ عرصہ خاموش رہ پائیں گے. یو ہیو بین سینگ دا کلچر آف ریلیز, جو ہمیں اب تو ہر سنڈے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ریلی ہی نکلے گی, ویکینڈ جو ہے وہ ریلی سیلیبریشن لگ رہا ہوتا ہے. ایوری سنڈے کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی کا پروٹیسٹ یا ریلی کرتی ہوئی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ عوام کی
ریہرسل ہو رہی ہے ایک طرح سے. ان کو جو ہے آپ ٹرین کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو دس از دا وے ٹو گو. تو یہ سب چیزیں جو ہے عوام ویٹ نہیں کرے گی. اب تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 سالوں میں زیادہ پریشر ہوگا پی ایم ایل این پر ٹو پرفارم بیکاز آف دا میڈیا اویئرنیس. فاروق صاحب, آپ لگتا ہے آپ کو کہ میڈیا جو ہے, جس طرح جو بھی ڈپکشن ہے پالیٹکس کی, اس میں یہ جو ہمارے پاس بے پناہ بڑی تعداد کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ریجنل پارٹیز ہیں, ان کو اسٹریم لائن بھی کہیں کر سکتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے کہ ہر ایک کی جو آپ یہ سمجھیے جو اس کو ایئر ٹائم مل رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی پروپیگیشن ہے اور اس وجہ سے پالیٹکس جو ہے وہ اتنی بائیفرکیٹڈ نظر آئے گی؟ نہیں, ہمیں اس میں ایک اور آپ چیز یہ بھی دیکھیے کہ دوسرے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب زیادہ تو بہت سارے ایشوز جو آپ کے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں اٹھنے چاہیے. جب پارلیمنٹ ایک ڈوسائل ادارے کے طور پہ ہمیں سامنے نظر آئے گا اور وہاں پہ ایشوز نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ویکیوم کو پھر میڈیا بھرے گا. تو جو چیف ایگزیکٹو یہ کہنا چاہیں کہ ہمارے پاس تو ایگزیکٹو کا بڑا کام ہے اس لیے میڈیا پارلیمنٹ میں نہیں آتے, پرائم منسٹر, لیکن وہ پاور کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. لیڈر آف دا ہاؤس اس وجہ سے ہیں کہ وہاں سے ان کو پاور مل رہی ہے لوگوں کے نمائندوں کی وجہ سے. تو جہاں ان کا پاور بیس ہے اگر اس کو انڈرمائن کریں گے تو پھر وہ پورا ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اور پولیٹیکل پروسیس کو بھی انڈرمائن کریں گے. دوسرا جو سیگمنٹ ہے پولیٹیکل پروسیس کا, دیٹ از پولیٹیکل پارٹیز. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ماروثی پولیٹیکل پارٹیز اور لمیٹڈ کمپنیز بنا دیں گے اور وہ اس طرح فنکشن نہیں کریں گے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے تو ویکیوم کون بھرے گا؟ جس طرح میں اس کو انالوجی چھوٹی سی دوں, جس طرح سپریم کورٹ بالکل صحیح وہ کہتے ہیں کچھ چیزوں میں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایکسیڈ بھی کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے تو پھر ہمیں سو موٹو دینا پڑتا ہے. آئی تھنک میڈیا اس لیے جب وہ ادارے زیادہ ڈیولپ ہوں گے, لیٹس ہوپ, اور ایک کلچر آئے گا پولیٹیکل پروسیس والے ادارے, تو پھر ہو سکتا ہے میڈیا اس میں اپنے آپ کو ٹھیک. اور لاسٹلی سمیع آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریکٹیشنرز ہیں, جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, کیا کہیں اس طرح لگتا ہے کہ وہاں پہ جو پسند ناپسند ہے ڈفرینٹ اداروں کے بارے میں, جو بڑے عرصے سے اس ملک کے اندر جو ہے ایک گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے فوج اور عدلیہ اور مقننہ ان کے درمیان, وہاں پہ ہماری جو پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں اس کے ذریعے بھی عوام کا جو ذہن ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو تو نہیں نکال سکتے, یہ تو پوری دنیا میں ہے. مہذب سوسائٹیز میں اس کو کم سے کم کیا گیا ہے کیونکہ زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ جو ابھی نیلم صاحبہ نے بات کی بڑی اچھی بات تھی, رسپانسبل ہونا چاہیے, لیکن آج کل پرابلم یہ ہے کہ خاص طور پر جو میڈیا ہے وہ بات کرتا ہے جو پاپولر ہو. ریٹنگ کا پریشر ہے, پاپولیرٹی کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے. رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات صحیح ہو وہ کی جائے, بھلے وہ ان پاپولر بھی ہو. اور پھر دوسرا جو جرنلسٹوں کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ نہ صرف بہت سارے مختلف گروپس کی جانب سے ہیں بلکہ اداروں کے اندر مالکان کی طرف سے بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں, اور جو مالکان کی پسند ناپسند ہے وہ بڑا ایک رول پلے کرتی ہے. اور اس وقت جو میڈیا کی حالت ہے اس میں اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پہلے سے صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے, چیزیں جو ہیں وہ کارپوریٹ کلچر کی جانب بڑھ رہی ہیں. Thank you very much, Sami. I'm afraid I have to stop the program here. We are out of time. فاروق اسرار صاحب بہت بہت شکریہ. نیلم تھینک یو ویری مچ. سمی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہمیں امید ہے کہ جس طرح اگر پاکستان کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان سے امیدیں ہیں ہمیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس پٹڑی پہ چلنا جو ہے شروع کریں گے جس پہ ضرورت ہے, جس پہ آئین اور قانون چاہتا ہے. تو میڈیا جو ہے اس کے اندر اگر فرض کیا کچھ اچھی چیزیں اور کچھ بری چیزیں یہ بھی آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں اسٹریم لائن ہوں گی. اور اسی امید کے ساتھ آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.